بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے نواسب و جوازم مضارع کا بیان۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ ناصب و جازم دونوں مضارع کے آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں۔ درست ہے کہ ناصب و جازم میں دونوں مضارع کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ اور جز نمبر 2 ہے کہ جس مضارع پر ناصب یا جازم نہ ہو وہ منصوب ہوتا ہے۔ درست ہے کہ جس مضارع پر ناصب یا جازم نہ ہو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں دیے گئے افعال کے شروع میں ناصب اور جازم داخل کر کے ان کو عمل دینا ہے۔ تو پہلا جز ہے تذبحون۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ تذبحون یہ فعل ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، واو ضمیر اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے ضمیر بارز کی صورت میں۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ تم ذبح کرتے ہو یا کرو گے۔ تو اس کے شروع میں حروف نواسب میں سے اور حروف جوازم میں سے کوئی لگا لیتے ہیں۔ تو اس کے شروع میں ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن تذبحو، کیونکہ نواسب مضارع 4 ہیں، ان لن کے اذن، تو ان میں سے مشہور لن ہے جس کو مضارع کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جازم حروف لگایا تو یہ بن گیا لم تذبحو، کیونکہ جوازم حروف جو ہیں یہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور انشاتیہ، اور ان میں سے مشہور لم ہے جس کو مضارع کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ اور ناصب اور جازم لگانے کے بعد بھی ترکیب وہی ہوگی جو پہلے کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہدی۔ تو یہدی یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ رہنمائی کرتا ہے یا کرے گا۔ شروع میں ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن یہدیہ، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم یہدی۔ اور اس کے بعد ہے یغفرو۔ تو یغفرو یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہ ہے ہوا ضمیر۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ معاف کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اس کے شروع میں ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن یغفرا، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم یغفر۔ اور اس کے بعد ہے تنجو۔ تو یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا بھی بن سکتا ہے اور واحد مؤنث غائب کا بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر واحد مذکر حاضر کا لے تو اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، اور اگر واحد مؤنث غائب کا لیں تو اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ تو نجات پاتا ہے یا پائے گا، یا وہ نجات پاتی ہے یا پائے گی۔ تو حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن تنجوا، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم تنجو۔ اور اس کے بعد ہے تصومانی۔ تو یہ 3 صیغے ہو سکتے ہیں، تثنیہ مؤنث غائب کا، تثنیہ مؤنث حاضر کا، تثنیہ مذکر حاضر کا، اور الف ضمیر اس کا فاعل۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ تم 2 مرد روزہ رکھتے ہو یا رکھو گے، یا وہ 2 عورتیں روزہ رکھتی ہیں یا رکھیں گی، یا تم 2 عورتیں روزہ رکھتی ہو یا رکھو گی۔ تو اس کے شروع میں ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن تصوما، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم تصوما، یعنی ان دونوں نے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے یأکلو، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن یأکلا، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم یأکل۔ اور اس کے بعد ہے یأتی۔ تو یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ آتا ہے یا آئے گا۔ تو حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن یأتیا، اور حرف جازم لگایا تو یہ بن گیا لم یأتی۔ اور اس کے بعد ہے تنظرین۔ تو یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے
یا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے دیکھتی ہے یا دیکھے گی تو ایک عورت، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن تنظری، اور جازم میں لگایا تو اسی طرح ہی بن جائے گا لم تنظری۔ اور اس کے بعد ہے تنالون، تو یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ تم پاتے ہو یا پاؤ گے، تو حرف ناصب لگایا اس کے شروع میں تو یہ بن گیا لن تنالو، تو جازم لگائیں تو اسی طرح ہی ہو جائے گا لم تنالو، یعنی دونوں نے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا۔ اور اس کے بعد ہے ینہا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ منع کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن ینہا، تو آخر سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ اس کی حالت نصبی فتح تقدیری سے آتی ہے۔ اور حرف جازم لگایا تو یہ بن گیا لم ینہا۔ اور اس کے بعد ہے ابرحو، تو یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ میں جدا ہوتا ہوں یا ہوں گا، تو حرف ناصب اس کے شروع میں لگایا تو یہ بن گیا لن ابرح، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم ابرح۔ اور اس کے بعد ہے نؤمنو، تو یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے اور اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ ہم ایمان رکھتے ہیں یا رکھیں گے، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن نؤمنا، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم نؤمن۔ اور اس کے بعد ہے یؤتی، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن یؤتیا، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم یؤتی۔ اور اس کے بعد ہے یجعلون، تو یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ بناتے ہیں یا بنائیں گے، تو حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن یجعلو، یعنی آخر سے نون اعرابی حذف ہو گیا، اور حرف جازم لگائیں تو پھر بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے یکرمو، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ عزت کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن یکرما، اور جازم لگایا تو یہ بن گیا لم یکرم۔ تو اس کے بعد ہے تنصرینا، تو یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے اور یا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ مدد کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگایا تو یہ بن گیا لن تنصری، حرف جازم لگایا تو یہ بھی اسی طرح ہی بن گیا لم تنصری۔ اور اس کے بعد ہے یرا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ یرا ہی رہے گا کیونکہ اس کی حالت نصبی فتح تقدیری سے آتی ہے، تو حرف جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم یارا۔ تو اس کے بعد ہے یتلو، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ تلاوت کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن یتلوا، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم یتلو۔ اور اس کے بعد ہے یدربنا، تو یہ صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، نون ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں یا جازم لگائیں تو یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ اور اس کے بعد ہے یصلی، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن یصلیہ، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم یصلی۔ اور اس کے بعد ہے تمشی،
تو یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا بھی بن سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا بھی۔ اگر واحد مؤنث غائب کا لیں تو اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، اگر واحد مذکر حاضر کا لیں تو اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ چلتی ہے یا چلے گی وہ ایک عورت، یا چلتا ہے یا چلے گا تو ایک مرد، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن تمشیا، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم تمشی، اور اس کے بعد ہے انظرو، تو یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن انظرا، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم انظر، اور اس کے بعد ہے تکتبین، تو یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے اور یا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن تکتبی، اور جازم لگائیں تو بھی اسی طرح ہی رہے گا، اور اس کے بعد ہے نقول، تو یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے اور اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ کہتے ہیں یا کہیں گے ہم سب مرد، اور اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن نقولا، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم نقل، اور اس کے بعد ہے یردا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا، تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسی طرح ہی رہے گا، کیونکہ اس کی حالت نصبی جو ہوتی ہے وہ فتح تقدیری سے آتی ہے، اور حرف جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم یردا۔ اور اس کے بعد جو متن میں جو جملے دیے گئے ہیں تو ان کی ترکیب و ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے لن اذهبا، تو یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو وہ آنا ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اور اس کے بعد ہے اريد ان اذهبا، تو اريد یہ فعل ہے اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، ان ناصبہ موصول حرفی، اور اس کو مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذهبا یہ فعل اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ موصول حرفی کا صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر جو ہے بطویل مفرد ہو کر یہ اريد کا مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، اور اس کے بعد ہے لن یضربا، تو لن یضربا جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ وہ ہرگز نہیں مارے گا، اور اس کے بعد ہے ادرسو کئی افہم القرآن، تو ادرسو یہ فعل ہے اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ تو اس کے بعد ہے کئی افہم القرآن، تو افہمہ جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، القرآن یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا معللہ۔ ترجمہ کہ میں پڑھتا ہوں تاکہ میں قرآن کو سمجھوں۔ تو اس کے بعد ہے اسلم اذن تنجوا، تو یہ بھی دو جملے ہیں، تو اسلم یہ فعل اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ تنجوا یہ فعل اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ ترجمہ کہ تو اسلام لائیں گا تب جا کر تو کامیاب ہوں گا، اور اس کے بعد ہے لم یأکل اور لم یدعو، تو ان دونوں کی سیم ہی ترکیب ہے کہ ان میں ہوا ضمیر فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ اس نے نہیں کھایا اور اس نے دعا نہیں کی، تو اس کے بعد ہے لما یقل، تو یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ ابھی تک کہ اس نے نہیں کہا، اور اس کے بعد ہے لما یرمی، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے ترکیب کہ اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ ابھی تک اس نے نہیں پھینکا،
اور اس کے بعد ہے لینصر اور لیرمی، تو ان دونوں کی سیم ہی ترکیب ہے، تو ان میں ہوا ضمیر ہے جو کہ ان کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ ترجمہ کے چاہیے کہ وہ مدد کرے اور چاہیے کہ وہ پھینکے۔ اور اس کے بعد ہے لا تشرب، تو لا تشرب یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ ترجمہ کہ وہ نہ پیے۔ اور اس کے بعد لا تنسا، تو لا تنسا یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ ترجمہ کہ وہ نہ بھولے۔ اور اس کے بعد ہے ان تجتہد تنجو، تو ان حرف شرط ہے، تجتہد یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ شرط ہے، تو تنجو جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ جزا ہے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ کہ اگر تو کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔